اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ ہے بنو اسرائیل کا اور ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر ان نعمتوں پر ان لوگوں کی ناقدری اور ناشکری کا۔ آپ نے اب سے پہلے 2 سیشن میں ان واقعات کو، ان حالات کو جانا، قرآن کریم کی ان آیتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی جن میں وادی تیہ کے حالات کا تذکرہ تھا۔ وہ وادی جہاں ان لوگوں کو سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں، وہاں اللہ کی ان پر نعمتیں ہوئی تھی۔ ایک نعمت اللہ نے ان لوگوں پر یہ کی کہ اللہ نے انہیں من اور سلوہ عطا فرمایا۔ ایک نعمت ان پر اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ ان کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا۔ ایک نعمت اللہ نے ان پر یہ فرمائی کہ ان لوگوں کو وہی میدان میں پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر کے دے دیے، اور وہ بھی 12 ان لوگوں کے قبیلوں کی تعداد کے لحاظ سے۔ تو اللہ نے ان حضرات کو اتنا نوازا، لیکن جب مزاج میں، فطرت میں ناشکری اور ناقدری ہو تو پھر وہ قوم یا وہ شخص اپنی ایک حالت پر زیادہ دیر تک باقی رہے بہت مشکل ہے۔ اگرچہ یہ بات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ آدمی کو روزانہ ایک کھانا اگر ملتا رہے، بھلے ہی وہ کتنا لذیذ ہو، بھلے ہی وہ کتنا مفید ہو، انسان کی طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کسی جرم کی سزا جھیل رہے ہو اور وہاں ایک ہی کھانا ہے، لیکن وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، اور وہ کھانا آپ کے زبان کی لذت کے لیے بہت بہترین ہے، تو لذیذ کھانا، جسم کی صحت کے لیے مفید کھانا جب آپ کو مل رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اور اس پر اللہ کا یا اس پر اس شخص کا جو آپ کو قید کر کے رکھ رہا ہے اور وہ نعمت آپ کو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی اور بڑی جرأت کے ساتھ کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم سے صبر نہیں ہوگا ایک ہی قسم کا کھانا روز ملے، نہیں، ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، جو چیزیں عام لوگ کھاتے ہیں ہمیں ویسے کھانا عطا کیا جائے۔ اللہ سے آپ دعا کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اگائے ان چیزوں میں سے جو زمین پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی ترکاریاں، ساگ سبزیاں جو زمین سے اگتی ہیں وہ، وَقِثَّائِهَا، اور زمین سے نکلنے والے کھیرے اور ککڑیاں، اور زمین سے نکلنے والے غلے اور گیہوں، وَعَدَسِهَا، اور زمین سے نکلنے والی دالیں اور پیاز، یہ چیزیں ہمیں عطا کرے۔ اللہ سے یہ دعا کرے، ان چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے، طرح طرح سے ہم ان کو اپنے طریقے پر بنا کر کے استعمال کریں گے، کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ جو نعمت تمہیں مل رہی ہے صحت کے لیے مفید ہے، بیماریاں نہیں لائے گی، آپ کے ذہن کے لیے مفید ہے، ذہنی گندگی کو صاف کر دے گی، ٹینشنوں کو دور کرے گی، آپ کے دل کے لیے انتہائی مفید ہے، تو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، آپ کی جسمانی صحت کے حق میں مفید ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کو اللہ کے یہاں جواب بھی نہیں دینا ہے، اس کا حساب نہیں ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نعمت ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو وہی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اتستبدلون الذی، کیا تم وہ چیز بدلے میں مانگ رہے ہو جو زیادہ گھٹیا ہے اس چیز کے جو زیادہ بہتر ہے؟ بہترین تر و تازہ گوشت، بہترین بنا بنایا حلوہ تمہیں مل رہا ہے اور تم یہ چیزیں چاہتے ہو، تو اگر یہ چاہیے تو پھر وہ کام کرو جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، جیسے وہ وہاں محنت کریں گے ویسے تم بھی محنت کرو، تمہیں بھی وہ نعمتیں ملیں گی اس ڈھنگ کی جیسے تمہیں چاہیے۔ اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ ایک شہر میں جو فلاں شہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں ملے گی وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو، تمہاری مانگی ہوئی چیزیں وہاں ہیں۔ یہاں غور کرنے کی باتیں دو، ایک بنو اسرائیل جو دنیا داری میں بہت آگے کی قوم ہے پہلے سے، جو اتنی چالاک ہے کہ اللہ کہتا ہے مغفرت مانگو میں قبول کروں گا، مغفرت کی قبولیت کا وقت ہے، تو وہ وہاں سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ گناہوں کی مغفرت تو بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی اللہ سے اپنا معاملہ سیٹ کریں کہ اے اللہ گیہوں دے دے۔ تو جو یہاں بھی اپنی دنیا کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوں، وہ لوگ اللہ سے دعا کراتے ہیں آٹے، گیہوں، چاول اور ساگ سبزیوں کی۔ اس کا مطلب دانے کھانا بھی انسان کے حق میں مضر نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے مفید چیزیں ہیں اور دنیا اس چیز کو مانتی ہے، اور مانے نہ مانے استعمال تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں زیادہ بہتر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں اس وقت کے، وہ سمجھاتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں گوشت کی شکل میں تمہیں مل رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ غرض اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب انہوں نے قدم قدم پر ناشکری کی، موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی، اللہ کے احکام کی ناقدری کی، موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کیا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات پر آپ کے کہنے کی وجہ سے یقین نہیں کر سکتے، اللہ کو دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے من و سلوہ کو ذخیرہ نہ کرو میں دوں گا، اللہ کے اوپر یقین کرنے سے منع کر دیا اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ اس درجے کے ظالم، اس درجے کے متکبر اور جری قسم کے لوگ جب اس حد تک بڑھے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ ذلت لوگوں کی نگاہ میں اللہ نے ان کو حقیر بنا دیا، ان کو جو ایک مقام عطا فرمایا تھا اللہ نے وہ ان سے چھین لیا، علمی رتبہ بھی گیا اور دنیا کے اوپر حکمرانی بھی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا غضب ان کے حق میں مقدر ہو گیا۔ مسکنت مسلط ہوئی، مسکنت کہا جاتا ہے وہ فقر و فاقہ، وہ معاشی تنگی جس کے آثار آپ کے چہرے پر جھلک رہے ہوں، آدمی کو دیکھ کر کے لگ رہا ہو کہ بیچارہ غریب ہے، اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسکنت۔ تو یہ چیز ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب اس وجہ سے ہوا، اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے ذلت، اللہ کی طرف سے فقر و فاقہ اور بیچارگی اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ آپ غور کریں شروع میں ناشکری کہاں سے چلی تھی؟ معمولی اللہ نے فرعون سے ان لوگوں کو نجات دی تھی، انہوں نے تورات کے احکام میں عمل کرنے میں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کرنے میں، اللہ کے احکام کی ناقدری کرنے میں جب قدم بڑھاتے رہے اس حد تک پہنچ گئے کہ انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ کوئی بھی عام انسان، نارمل سوچ کا آدمی اگر کوئی کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے تو نے غلط کیا ہے، اور جب وہی تکلیف بڑھاتا رہے، پہنچاتا رہے، لگاتار اس کے اندر ملوث رہے گا تو آہستہ آہستہ یہ احساس مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک موقع پر یہ شخص لوگوں کو قتل بھی کر دیتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی یہ جرأت اس حد تک بڑھی کہ جو ان کے خیر خواہ تھے اور جس چیز پر ان کو فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انہی نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جبکہ کوئی کتنا بھی نالائق ہو جائے اپنے محسن کا شکر گزار ضرور ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس حد تک چلے گئے کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، چوتھے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمائی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو نقطے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں وہ کالا ہو رہا ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھیں کہ لال رنگ اس کا چینج ہوا ہے کہ نہیں، نقطے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل سے غلطی کا احساس ختم ہوتا ہے اور غلطی کرنے پر جرأت بڑھتی ہے، گناہ کرنے پر جرأت بڑھتی ہے۔
2 کرے گا 4 کی ہمت بنے گی، 4 کرے گا 10 کی ہمت بنے گی، اور یہ ہوتے ہوتے اس کے لیے کوئی جرم رہے گا ہی نہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ نے انبیاء جیسے عظیم اور مقدس افراد کے قتل میں ان کو ملوث کر دیا، اور اس جرم کا نتیجہ اور انجام یہ بنا ہمیشہ کے لیے مغضوب علیہم ہو گئے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ آپ غور کریں گے دنیا کی نظر میں یہ قوم کبھی بھی عزت والی نہیں رہی ہے۔ آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ان کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی ہے، لیکن اس حکمرانی کا مطلب وہی ہے جو قرآن نے 4 پارے کے اندر ذکر کیا ہے، الا بحبل من اللہ، اللہ کے واسطے سے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ معاہدے ان سے ہوئے تھے، وہ حبل من الناس، لوگوں کے واسطے سے، لوگوں کی پناہ میں آئیں گے، لوگوں سے معاہدے کریں گے، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت لوگوں کی نگاہ میں کچھ حیثیت بنے گی، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ان کی حیثیت یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں، اور کچھ ایسے قوموں، کچھ ایسے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں جن کو دنیا آج بڑا سمجھتی ہے، اور اس معاہدے کی حیثیت آپ نے اب سے کچھ دنوں پہلے جب حالات زیادہ بگڑنے شروع ہوئے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ 1-2 رات کے اندر کیا حالات ان کے بنے تھے، اور وہاں وہ ٹاپ کے لیڈر پہنچے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور وہ خاموشی ایسی ہے جو دکھانے میں خاموشی ہے، ساری دنیا کو پتہ چلا تھا کہ ان کی حمایت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ اگر اب تم ان کے ساتھ میں الجھو گے تو وہ تمہارے مخالف ہوں گے۔ جب کسی طاقتور کی حمایت کسی کمزور کو حاصل ہوتی ہے تو بہت سے مخالفت کرنے والے خاموش ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے جا کر یہی پیغام دیا، اور اپنے اس پٹھو کو، اپنے اس چمچے کو ان لوگوں نے حوصلہ دیا، اور حوصلہ دیا کن لوگوں کے خلاف؟ نہتے لوگوں کے خلاف۔ اور کس حالت میں ان کو حوصلہ دیا؟ جب ان کے پاس جدید ترین انتظامات ہیں۔ تو ایسے جدید ترین انتظامات کے بعد، ایسی کمپلیٹ ٹریننگ کے بعد، ایسی مضبوط طاقت حاصل کر لینے کے بعد، ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ 2 راتوں کے اندر ہی بڑوں کو، ان کے اصل گرگوں کو، اصل سرغنوں کو ان کا حوصلہ بڑھانے کی نوبت آ گئی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ فرماتا ہے اب کبھی بھی عزت دنیا کے کسی تختے پر نہیں ملے گی، لوگوں کی آڑ میں رہو گے، بچے رہو گے۔ یہ ذلت ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان پر مسلط کی ہے، غرض یہ کہ اللہ کی ناقدری کا انجام، اللہ کے احکام کی ناقدری کا انجام، اللہ کے نبی کے ساتھ ناقدری کا انجام یہ ہوا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان لوگوں کو اپنے بارے میں گمان تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہی حق ہے، ہم جس حال میں رہیں ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دنوں جہنم میں جانا ہے، اگر جانا بھی پڑا، ورنہ تو وہیں سے ہم سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ خیال ان لوگوں کا تھا۔ پہلی غلط فہمی، ہم جنتی ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب، اس کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہ بدگمانی ان کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی، اور آگے بڑھ کر کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کی کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور پھر یہودی ہونے کا معیار خود سے طے کر دیا کہ جو یہودیوں کی نسل میں پیدا ہوگا وہ یہودی ہے، ورنہ کوئی دوسرا یہودی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دنیا کی ساری قوم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، وہ سب کی سب ہمارے خادم ہیں، ان کے مال، ان کی اولاد ہماری خدمت کے لیے۔ یہ تصور آج بھی ہے، آج بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بات کیا ہوئی کہ ان کی غلط فہمی یہ بنی کہ جنتی تو صرف ہم ہیں، اللہ کے محبوب تو صرف ہم ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کسی نسل سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دعویٰ ہے اللہ کا، ایک دعویٰ ہے اس پر ایمان کا، ایک دعویٰ ہے اس کی ہدایات پر عمل کا، ایک دعویٰ ہے اس کے انبیاء پر ایمان لانے کا۔ یہ راستہ جو بھی اختیار کرے، جس نسل سے ہو، جس قوم سے، جس ملک سے ہوگا، اللہ کے یہاں وہ محبوب ہے، اور اللہ کا وہ لاڈلا اور چہیتا ہے، اور اللہ کی جنت اس کے حق میں مقدر ہے۔
تو پہلی بات یہودیوں کی غلط فہمی کو اللہ نے دور کر دیا کہ کسی قوم کی کسی خاص مذہب یا کسی خاص نسل کی اجارہ داری یہاں پر نہیں ہے۔ البتہ ایک انداز اس آیت کا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے یہودیوں کی برائیاں چل رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی مایوسی کا شکار ہو جائیں، یا کوئی بھی قوم جس کے اندر برائیاں ہیں وہ اپنی برائیوں پر نظر ڈالے، ایسا ہے میں نے یہ جرم کیا ہے، ہوتے ہوتے اب میرے لیے مغفرت کا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی بھی اگر توبہ کرو گے، توبہ کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس راستے پر چل کر جب بھی توبہ کوئی شخص کرے گا ہم اس کو معاف کریں گے، ہماری رحمتیں اس کے لیے آج بھی۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور صابئین ہیں، صابئین یہ کسی زمانے میں کسی نبی پر بعض روایتوں کے مطابق جو علماء نے کہی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو بعد میں ستاروں کی یا بعد میں آگ کی پوجا کرنے لگے، یا کوئی دوسری قوم ہے، تو یہ جو قوم تھی صابئین ان میں سے ہو، یعنی کسی بھی طرح سے کوئی بددین شخص، من آمن باللہ، جب وہ ایمان لے آئے اللہ پر، آخری دن پر نیک عمل کرنے لگے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سب کے لیے طے ہے جو بھی صحیح راستہ اختیار کر کے آئے گا، پہلا ایمان صحیح ہوگا۔ اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لے باقی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگا تو یہ صرف غلط فہمی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی سیدھی سیدھی آیتیں ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ دین لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن کی ہدایتوں پر ایمان لانا ہے۔ جب یہ ساری چیزوں پر ایمان لاؤ گے، یہ ہے اصل میں ایمان باللہ۔ آپ سمجھنا چاہیں، اللہ کہتا ہے شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ساتھ میں کچھ دوسری چیزیں ایڈ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا تنہا کافی نہیں ہے، ویسے ایمان لانا ہے جیسے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اللہ ان کو ان کا اجر آخرت میں دے گا، اور ان کو بڑے خوف سے جو قیامت کے دن سامنے آئے گا اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ جہنم سے اللہ ان کو بچا لے گا، کسی کو موقع پر ہی پہلی فرصت میں، پہلے مرحلے میں، اور کسی کو کچھ سزا جھیلنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی، ہمیں اللہ اپنے اس عظیم کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پہلے مرحلے میں جو اللہ کے بندے جنت میں جانے والے ہیں ان میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔